أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کلاس جوائن کرنا ہمارا قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چلیں اب آگے والا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين حادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع والرائنا ليا بألسنتهم وطعنهم في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظر لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جو پڑھا ہم نے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، اوتو نصیبا من الکتاب، جنہیں دیا گیا کتاب کا ایک حصہ، اوتو دیا گیا، نصیبا حصہ، من الکتاب کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ وہ خریدتے ہیں گمراہی، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل کہ وہ گمراہ کر دیں تمہیں بھی راستے سے، ان تضلوا وہ تمہیں گمراہ کر دیں، سبیل راستے سے یعنی سیدھے راستے سے تمہیں بھی گمراہ کر دیں۔ واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا اور کافی اللہ ولی یعنی دوست، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اور کافی اللہ بطور مددگار۔ من الذین حادوا ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، جو یہودی ہوئے، یحرفون وہ تحریف کرتے ہیں یا بدل دیتے ہیں، کلمہ عن موادی کلمے کو، بات کو اس کی اپنی جگہ سے، عن موادی اس کے اپنی جگہ سے کلمے کو بدل دیتے ہیں، اور وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نہیں مانا ہے نافرمانی کی، واسمع اور سنیے، غیر مسمعن نہ سننے والے ہوں، یعنی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیتے تھے کہ آپ ایک طرف کہتے تھے سنیے اور پھر یہ کہتے تھے کہ تم سننے والے نہ ہو، نعوذ باللہ بہرے ہو جائیں، رائنا لیم اور رائنا اور ہماری طرف متوجہ ہوئیے یا ہماری طرف رعایت کیجیے، لیم بیالسنتم اور مروڑ کر اپنی زبانوں کو، یعنی اس لفظ کو بھی رائنا کو بھی وہ مروڑ کے دوسرے طریقے سے بولتے تھے، بیالسنتم انہیں پڑھا ہے پہلے دوبارہ پڑھتے ہیں، بیالسنتم اپنی زبانوں کو، وطعنن اور تانا فی الدین اور دین میں تانے دیتے تھے، یعنی یہ جو وہ لوگ یہودیوں کی یہ کارستانیاں بتائیں کہ جب محفل میں آتے تو کیا کچھ کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور کاش اگر وہ قالو کہہ دے، سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ اور
ہماری طرف متوجہ کیجیے، وانظرنا، اور ہماری طرف متوجہ، یا ہماری سنیے اور ہماری طرف متوجہ ہوئیے، لکان خیر لہم، تو بہتر ہوتا ان کے لیے، وہ اقوم، اور زیادہ درست ان کے لیے، ولیکن مگر لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، لعنہم، لعنت کی اس نے ان پر، کس نے؟ اللہ نے، اللہ پہ لفظ اللہ پہ پیش ہے تو فاعل ہے اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، بکفر، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس وہ نہیں ایمان لانے والے مگر بہت تھوڑے، یعنی یا تو بہت کم ایمان لائیں گے یا ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جو جنہیں دی گئی کتاب، آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس پر جو نازل کیا ہم نے، نزلنا، نازل کیا ہم نے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ مصدقا لما معکم، اور اس کی تصدیق کرنے والے تمہارے پاس پہلے سے ہے، تمہارے پاس جو تورات ہے تو اسی کی تصدیق کرنے والے اس پر ایمان لے آؤ، من قبل، اس سے پہلے، ان نطمسا وجوہن، کہ ہم بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، ان نطمسا وجوہن، بگاڑ دیں چہروں کو، وَنَرُدَّهَا، اور پھیر دیں انہیں، یعنی چہروں کو، عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، ان کے پیٹھوں کے پیچھے، یعنی کہ گدی کی طرف ان کا چہرے کو بالکل الٹا کر دیا، پیچھے طرف کر دیا جائے، ڈرو اس سے پہلے کہ جب ہم پھیر دیں، نردها، علی ادبارها، ان کو ان کے تمہارے پیٹھوں کی طرف، او نلعنہم، اور یا ہم لعنت کریں ان پر، کما، جس طرح لعنا، ہم نے لعنت کی، اصحاب سبت والوں پر ہم نے لعنت کی، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم، اللہ کا امر ہو کر رہتا ہے، مفعولا، یعنی ہو چکا ہے، ہو کر رہنا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو اللہ کے جو احکام وہ ہو کر رہنے ہیں، پورے ہونے ہیں۔ پھر اللہ ایک ایسے گناہ کی بات بتا رہے ہیں جو معاف نہیں کیا، سب گناہ معاف ہوتے، یہ نہیں معاف ہوتا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، ان یشرکا، بس جس کے شریک کیا جائے بھی اس کے ساتھ کسی کو، اور یغفر، اور معاف کر دے گا، ما دون ذالک، اس کے علاوہ اور کوئی بھی، ما دون، اس کے علاوہ، ذالک، اس کے علاوہ، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا سب گناہ معاف کر دے گا، یہ گناہ معاف نہیں کرے گا، اللہ نے اعلان کر دیا، ومن یشرک، اور جس نے شرک کیا باللہ، اللہ کے ساتھ، فقط افطرا، پر یقیناً اس نے گھڑا، افطرا کیا، گھڑا، اثمن عظیم، بہت بڑا گناہ اس نے گھڑا، اس وقت کہتے ہیں گناہ کو، عظیم، بہت بڑا گناہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے، اس شرک سے، بدعت سے بچائے، بہت بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے، باقی سب بخش دی جائیں گے۔ تھوڑی سی مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یعنی اہل کتاب سے مخاطب ہے، کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ان کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب دی گئی، کتاب دی گئی کون تھے؟ یا یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے، یہاں پہ زیادہ مدینہ منورہ میں زیادہ تر یہودی تھے، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو دیکھا آپ نے جنہیں دی گئی کتاب کا ایک حصہ، یعنی کتاب دیے گئے، یشترون ضلالتا، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، یعنی انہیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں ان سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتے تھے کہ وہ ہیں سچے نبی، اور جیسے ہم نے پڑھا کہ بغض اور عناد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ کیا گمراہی کو وہ خریدتے تھے، یعنی کہ یہ ظالم ہدایت کی بجائے گمراہی کو خریدتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انت دل سبیل، تمہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں، یعنی تمہیں بھی ایسی باتیں بتائیں تم گمراہ ہو جاؤ، یعنی یہ یہودیوں کے اہل کتاب کی اور خاص طور پر یہ خواہش کی تھی، وہ ان کو بھی مسلمانوں کو ہم جیسا نے پڑھانا ہے، وہ اپنے لوگوں سے کوئی کچھ طریقے سے کہتے تھے کہ تم داخل ہو جاؤ، صبح داخل ہو جاؤ، شام کو واپس آ جاؤ، اس طریقے سے بڑی چالیں چلا کرتے تھے کہ وہ کس طرح کے لوگ متنفر ہو جائیں گے، صبح یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ صبح شامل ہوئے، شام کو چھوڑ دیا تو کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اس طرح وہ چالیں چلتے تھے، چاہتے تھے کہ تم بھی اس کے راستوں سے، ان کے راستوں کو، گمراہی کے راستوں چلے جائے،
مگر بدقسمتی سے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو یہ لوگ چاہتے ہیں، یریدون، وہ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہم نے خبردار کر دیا، اور آج ہم وہی بات کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں جو ان کی خواہش ہے، انہی کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں۔ ہمارا سارا نظام ان کا دیا ہوا ہے، ہمارا تعلیمی نظام دیکھ لیں اسی کا دیا ہوا ہے، ہمارا معاشرتی نظام دیکھ لیں، معاشی نظام دیکھ لیں، سب، اور ہم انہی کی تقلید میں ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی ہم انہی کی طرح رہنا چاہتے ہیں، انہی کی طرح کھانا چاہتے ہیں، انہی کی طرح پہننا چاہتے ہیں، وہی ہمارے نظام ہے، انہی کے طور طریقے، انہی کے قانون کے ہمارے فیصلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں اگر پڑھیں تو قرآن میں تو سورہ مائدہ میں پڑھیں کہ جو اللہ کے قانون، اللہ کی کتاب کے جو فیصلے دیتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائیں، وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں، اور ایک اور ہے شاید وہ ابھی کافر ہیں، کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اور ہمارے یہاں کس طرح فیصلے ہوتے ہیں؟ اللہ کے قانون پہ تو کوئی فیصلے نہیں ہوتے۔ اس طرح ہماری ساری زندگی خود کی، ہماری زندگی، ہم دنیا کی زندگی کے لیے ان کے تعلیم پہ کتنا پیسہ لگاتے ہیں؟ ہمارا بچہ 3 سال سے ان کو پیسہ ہم شروع کرتے ہیں کیا؟ دنیاوی تعلیم کے لیے، صبح اسکول، پھر ٹیوشن، پھر ہوم ورک، پھر فلاں فلاں، اسی کے مطابق ہمارے سارے کام ہوتے ہیں، اسی کے مطابق بچے کو سلایا جائے گا، اسی کے حساب سے اٹھایا جائے گا، اور وہ جب پڑھے گا اس کو 20 سال ہم اسی میں لگاتے ہیں۔ اور دین کی جب بات آتی ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، 1 گھنٹہ بھی ہم نکالنے کو تیار نہیں۔ جو شخص 1 سپارہ پڑھ لے تو بڑی بات ہے، اور وہ بھی خوش قسمتی ان لوگوں کی جو پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی توفیق، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم وقت لگا رہے ہیں، ورنہ تو وقت لگانے کو کوئی تیار ہی نہیں، قرآن پڑھنے کو کوئی تیار ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ علم حاصل کیا، تم نے کیمسٹری پڑھی، فزکس پڑھی، قطعی نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، مگر وہ بھی پڑھنا منع نہیں ہے، مگر پڑھیں، وہ بھی صحیح علم حاصل کریں، اللہ کی کائنات پہ غور و خوض کریں، اللہ نے کہا ہے۔ مگر پرائرٹی ہماری کیا ہونی چاہیے، اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا اس کے متعلق پوچھا جائے گا، تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ تجھے اتنی عمر میں نے دی، تجھے 40 سال، 50 سال، 60 سال، اور 40 سال کے بعد والے کی تو کوئی رعایت ہے ہی نہیں۔ اس کو اتنی مہلت دے دی کہ تو اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ تو قرآن پڑھ لیتا ہے، اسے سمجھ لیتا، اور پڑھنے کا مطلب اسے سمجھنا، پڑھنے سے تو آپ ثواب پائیں، سمجھ تو نہیں رہے۔ تب تک یہ باتیں میں سمجھوں گا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ یہودی ہیں تو وہ تو چاہتے ہیں کہ اب تمہیں راستے سے بہکا دیں، مگر ہم جو ہیں وہ، ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے کیا فرما رہے ہیں؟ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا میں نے بار بار کہا ہے، اس کو ضرور ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو یہ چاہتے کہ تم ان راستے سے بھٹک جاؤ، اور ہم، اللہ تعالیٰ ہم پہ معاف فرمائے، ہم سارے اس وقت انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ عالم بأعدائکم، یعنی یہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ تمہارے دشمن کو خوب جانتا ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں، مگر ہمیں اس نہیں سمجھ آ رہی۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ یہ دشمن کون ہے؟ یہ اسے یہودیوں کو بتایا جائے دشمن ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی اللہ بطور مددگار، کسی کی مدد کی، اللہ مددگار ہے تو کسی کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ جو مددگار ہے تو پھر کوئی اور تو مددگار ہو یا نہ ہو، اگر ایک اللہ اگر تمہارا مددگار ہے تو کسی کی پرواہ نہیں۔ اسی طرح وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تمہارا مددگار، یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے۔ پھر یہودیوں کے جو یہودی آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، وہ بھی آتے تھے ان کو دکھانے کے لیے، اور پھر ان کی کیا حرکات کرتے تھے، وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ 2 3 کام یہ کیا کرتے تھے۔ من الذین ہادوا، لوگ جو یہودی ہو، یحرفون، وہ بدل دیتے تھے، کلمہ عن موادی، کلمے کو یعنی بات کو اس کی اصل جگہ سے، یعنی اس کی جگہ اس میں نہیں ہوتی تو اس کی بات کو بدل دیتے تھے وہ، اور وہ چھپایا کرتے تھے۔ ان کے پاس جو کتابیں تھیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں، ان کو وہ چھپایا بھی کرتے تھے۔ اور دوسرے کیا کرتے تھے پھر؟ وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو زور سے کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، اور دل میں کہتے آہستہ سے کہتے وَعَصَيْنَا، اور ہم نہیں مانیں گے، وَعَصَيْنَا، ہم نے نافرمانی کی، ساتھ یعنی ہم نہیں مانیں گے، یہ بھی کہہ دیتے۔ اور پھر کہتے وَاسْمَعْ، سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سنیے، اور ساتھ یہ بھی کہتے غیر مسمع، تم نہ سننے والے ہو، یعنی اللہ نعوذ باللہ تم بہرے ہو جاؤ، یہ ساتھ ساتھ وہ دل میں کہتے کہ تم سن ہی نہ سکو یا بہرے ہو جاؤ، یہ بھی بد دعا دیتے تھے ان کا، یہ انداز تھا۔ یہاں کہتے ہیں واسمع، ہمارے طرف غور سے سنیے، ہم سنیے، اور پھر کہتے سننے والے نہ ہو، یعنی تمہیں نہ سنا جائے، اور راعنا، اور رعایت کیجیے، ہماری طرف نظر کیجیے۔ تو اس کو بگاڑ کے ہم نے پیسے سے پڑھا، وہ کہتے رعینا،
رائنا کا مطلب ہم نے پڑھا جیسے رائنا کا مطلب ہمارا متوجہ کی جو، اور بولتے تھے رائنا یا لگا دے وہ بن جاتا ہے ہمارے چرواہے، نوز صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کیا کرتے تھے وہ، یعنی کہ وہ اپنی زبان کو مروڑ کر رائے. تو پھر ہم نے پڑھا نا جیسے اللہ نے مسلمانوں کو تو کہہ دیا کہ تم نے جو آئندہ سے رائنا کہنا ہی نہیں ہے. ہم نے پڑھا آپ کو، اب تم نے تو کہنا ہی ونظرنا، تو جی منع کر دیا گیا مسلمانوں کو، ایک خاص اس پہ بتا دیا گیا کہ ایسی شرارت و خباث سے مطلع کر دے. ساتھ ہی لوگ اپنے ضلالت میں اس درجہ پختہ ہو چکے ہیں اور ہر دھرم بن چکے ہیں، تو آپ ان پہ امید ہی نہ رکھیں کہ وہ کوئی آپ پر ایمان لے آئیں گے. یہ ان کی حرکتیں تھیں کہ اور وہ تانے، اور دین میں وہ تانے دیا کرتے تھے، دین کے بارے میں تانے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں پر تو بتا دیا گیا ہے کہ وہ پھر آپ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والکافرون عذاب الیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم رائنا مت کہو اور انظرنا کہا کرو، اور سنو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یعنی مومنوں پر تو آداب رسول کو فرض کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول کا ادب جو فرض ہے، آپ نے وہ لفظ بولنا ہی نہیں ہے، اس سے آپ باز آ جاؤ. انہیں کہہ دیا کہ ان کی حرکتیں ہیں، مسلمانوں کو بتا دیا کہ ان کی حرکتیں. اور پھر وہ اوپر سے یہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو انہیں ہماری باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان کو تو ہم اگر دل میں ہی کہہ رہے ہیں تو ان کو تو پتہ چلنا چاہیے. اللہ کیا پتہ، اللہ نے پھر بھی بتا دیا کہ یہ تم نے یہ کہہ رہے ہیں، تو پتہ تو چل گیا، اس کے بعد وہ ایمان لانے کو تیار نہیں تھے. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ کہہ دیتے یہ جو فالتو باتیں کرتے ہیں سمعنا اور عصینا کی بجائے اگر یہ کہتے سمعنا ہم نے سنا، وہ اطعنا اور ہم نے اطاعت کی، اگر وہ یہ کہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور ان کے لیے ہی سمعنا واطعنا واسمع، اور سنیے، وانظرنا اور ہماری طرف نظر کیجیے، یعنی ہم پر ہماری طرف متوجہ ہو جی، لکان خیر لہم، وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اقوام اور بہتر ہوتا ان کے انصاف کے عدل کے لحاظ سے بھی ان کے لیے یہ بہتر ہوتا. مگر وہ یہودیوں کا تو ہم جیسے پڑھا ہے کوئی ایمان لانے کے لیے کسی طرح تیار ہی نہیں. ان لوگوں نے تو بالکل اتنی حرکتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس طرح باتیں کرنا، کتنے زیادہ خباثت ہے ان کی. یہودیوں کا ابھی بھی یہی حال ہے، اور مسلمانوں کے سب سے خلاف یہی لوگ ہیں. اگر ہم سمجھنے کو تیار نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سے پتا ہے کیا ہو رہا ہے. پھر یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یا اے لوگو جو ایمان لا، یہ لوگو جو جنہیں کتاب دی گئی ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس پر جو نازل کیا ہم نے، جو تصدیق کرنے والے جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس کتاب ہے اسی کی تصدیق کرتی ہے، پھر تمہیں ایمان لانے میں کیا مشکل ہے. ان سے کہا تم ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف سے، وہ اس کی تصدیق تمہارے پاس ہے. اس سے پہلے یہ بتا دیا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور تمہارے گردنوں کو، یعنی کہ الٹے تمہارے چہرے منہ کو الٹا کر دیں، تمہارے پیٹھوں کی طرف تمہارے چہروں کو کر دیا جائے، اور ہم تم پر لعنت کریں جس طرح لعنت کی ہم نے اصحاب السبت ہم نے پڑھا ہے واقعہ کہ وہ ہفتے کے دن پہ جن کو منع کیا گیا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، وہ نہیں مانے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیے، باقاعدہ بندر بنا دیے گئے. تو یہاں کہا کہ یہ نہ ہو کہ پھر تمہارے ساتھ یہ وہی سلوک کیا جائے، تو ان کے ساتھ کیا کہ تمہاری شکلیں بدل دی جائیں، تمہارے چہروں کو بدل دیا جائے، اور تمہیں بھی انہیں جیسا بنا دی جائے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ ہو کر رہتا ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے، ہر حال میں ہوتا ہے، ہمیشہ پورا کیا، یعنی مفعولہ کیا ہوا ہے، یہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اسے جس نے شرک کیا اس کے ساتھ، جس نے اس کا شریک بنایا جائے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. وَإِمَّا يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی گناہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کو بخش دے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا یہ بہت بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے برابر کھڑا کر دیا جائے، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں، اس میں لوگوں کو شرک مان لیا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہوتا ہے. بہت سے اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا، ہم نے پڑھا بھی ہے، آگے سورہ زمر پڑھیں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلا شک اگر تو نے شرک ٹھہرا تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا، اور اس کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، ضرور بضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو شرک کرے گا اس کے سارے عمل، جو بھی اس نے عمل کیا وہ سارے کے سارے وہ ضائع ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بٹا دیں گے.
سیدنا عبداللہ بن عباس بن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہو جائے وہ دوزخ میں جائے گا، اس کی کوئی مغفرت ہے ہی نہیں کسی حال میں بھی نہیں۔ ہم نے پڑھا نا کہ جو گناہ گار ہوں گے ان کو نکال لیا جائے، جس کے ذرا برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم سے نکال لے گا، مگر مشرک اسے نہیں نکالا جائے گا، وہ وہیں پہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے جہنمی سے کہے گا اگر زمین کی تمام چیزیں تیرے پاس ہوتی تو کیا تو عذاب سے نجات پانے کے لیے اس سب کو دے دیتا؟ وہ عرض کرے گا ہاں، اور تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو اسے اس کی نسبت کہیں زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا اور تو اس وقت صلب آدم میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے شرک ہی کا ارتکاب کیا۔ تو شرک سے بچنا چاہیے، ہر قسم کے شرک سے جس میں ذرا بھی شبہ ہو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ سے فرمایا، پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تم اس کے ساتھ شریک بناؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے جب تک تو میری بندگی کرتا رہے گا اور مجھ سے امید قائم رکھے گا تو میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے جو بھی گناہ ہوں اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آ جائے اور اس میں شرک نہ ہو تو میں تیرے پاس اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا۔ یعنی زمین بھر اگر تو گناہ بھی لے کے چلے گئے اور شرک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اس طرح سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر فوت ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول خواہ اس نے زنا کیا ہو یا اس نے خواہ چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو یا خواہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کی خواہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ اس جملہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا، پھر چوتھی بار ساتھ یہ بھی فرمایا خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ سیدنا ابو ذر آپ کے پاس سے نکلے تو اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے خواہ ابو ذر کی ناک کیوں نہ خاک آلودہ ہو۔ بعد میں ابو ذر جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے یہ ضرور کہتے خواہ ابو ذر کی ناک کیوں نہ خاک آلودہ ہو، یعنی وہ شخص ضرور جنت میں جائے گا جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی طرح سزا دیں گے یا اس کی مرضی معاف بھی کر دے، مگر اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں آج کل بہت زیادہ شرک ہے، یہ جو اللہ کے سوا لوگوں کو پکارنا، دوسروں کو پکارنا جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، مردہ لوگوں کو جو چلے گئے دنیا سے انہیں آوازیں دینا، ان سے مدد مانگنا، ان سے ان کے ہاں اپنی حاجات کو پیش کرنا، بازاروں پہ جا جا کے ان سے دعائیں کرنا ہے، سارے شرک کی کیٹیگریز ہیں، شرک میں آتا ہے۔ کسی سے جا کے اپنے قسمت کا حال معلوم کرنا، مستقبل معلوم کرنا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سے بچائے۔ اور تو چھوٹا چھوٹا شرک جو ریاکار بھی ہے، کسی دکھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے وہ بھی شرک میں شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں شرک سے اور بدعت سے بچائے۔ بدعت ہی شرک ہوتی ہے، اور بدعت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص بدعتی پھر معافی بھی نہیں مانگتا، وہ توبہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ اس کو نیک سمجھ کے کام کرے، صرف کبھی بھی اس کی توبہ کرے گا ہی نہیں۔ اس لیے ہر دین میں جو بھی نئی چیز آ رہی ہے بدعت، اور بدعت ہی جو ہے شرک ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے۔ اس طرح کے حرکات، کسی کو پکارنا، کسی کے نام کی نظر نیاز دلانا، آج کسی کا دن بنا رہے تو اس دن ہم نے حلوے بنائے، مٹھائیاں بانٹی، دیگ پکائے کسی اور کے دن کے نام پہ، یہ سب حرام کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے اور صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔